أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم نقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال، ایک بجنے والی مٹی سے، من حمائم مسنون، جو سڑے ہوئے کالے گارے سے، والجانا، اور جنوں کو، خلقناہو، ہم نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، سخت حرارت والی آگ سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالقن، ایک پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک بشر، من سلسال من حمائی مسنون، ایک بجنے والی مٹی سے جو سڑے ہوئے کالے گارے سے ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب سَوَّيْتُهُ، میں بنا لوں اسے پورا، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فی، اس میں، روحی، میری روح میں سے، فقاؤ، پس تم گر پڑنا، حمائم مسنون، اس کے لیے حمائم میں گر پڑنا، فقاؤ لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدے میں، فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب نے، اجمعون، سب نے اکٹھا، الا، مگر، سوائے ابلیس کے، آبا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع ساجدین، کہ وہ ہو جاتا مع، ساتھ، اساتھ، سجدہ کرنے والوں کے، قال یا ابلیس، یعنی اللہ تبارک نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہوا تجھے، اللہ تکون مع ساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، قال، شیطان ابلیس نے کہا، لم اکن اسجدہ، نہیں ہوں میں ایسا، لاسجدہ، کہ میں سجدہ کرتا، لبشرن، ایک ایسے بشر کو، ایسے انسان کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من سلسال، من حمائی مسنون، من سے، کھنکتی ہوئی یعنی کالے سڑے ہوئے گارے سے، جس کو تو نے پیدا کیا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے، فإنک، بے شک تو، رجیم، تو جو ہے مردود ہے، وإن، اور بے شک، علیک، تجھ پر، لعنت ہے، الی، اس وقت تک، یوم الدین، یعنی اس وقت تک جس دن حساب کتاب، یعنی قیامت تک، دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، پچھلے، جیسے کل سے ہم سمجھنا شروع کیا، اس آیت نمبر 16 سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جعلنا فی السماء بروجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے یہاں پہ دلائل چلے آ رہے ہیں۔ تو اوپر کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی تخلیق کے بارے میں
ذکر کیا ہے، تو اب انسان کے پیدا کیے جانے کو بطور ذلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ بھی دلائل توحید میں سے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک ایسی مٹی سے جو سلسالن، جو کھنکتی ہوئی اور یعنی گارے سے اور کھنکتی ہوئی مٹی سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے جو پیدا کرنے کے لیے بہت سی الفاظ استعمال کیے مٹی کے لیے، مختلف اصل مٹی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، عربی میں ہر کسی کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جیسے خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، جب اسے بھگو دیا جائے وہ گیلی ہو جائے تو اسے تین کہتے ہیں، پھر جب وہ کافی مدت تک پڑی رہے اور پڑی رہنے سے اگر وہ جب سیاہ ہو جائے تو اسے ہمائم کہہ دیتے ہیں، پھر اس میں بدبو بھی آنے لگے تو پھر ہمائم مسنون ہو جاتی ہے، اور پھر جب خشک ہو کر کھن کھن جانے بجنے لگے تو پھر سلسال کہلاتی ہے۔ اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ایک مٹی کے کافی زیادہ الفاظ ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ، اور سارے ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جس طرح وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ مٹی میں پانی ملا کر پھر یہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ پھر دوسری جگہ سورہ الاعراف میں ہم پڑھا ہے خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہ اب شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس آدم کو بنایا تو نے مٹی سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تین ایک لازم بھی اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لازم، یعنی کہ وہ گارا جو فرمنٹیشن کی وجہ سے جس میں چکنائی پیدا، جو اسے تین لازم کہہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہماری مسنون، یہ اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ تین بار، یہاں پہ اسی آیت اسی آج کے سبق میں تین بار یہ فرمایا گیا ہے، اسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور وہ جس طرح سورہ رحمان میں صلصال کالفخار، یعنی ٹھیک جیسے کھنکھناتی مٹی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں دریا کے پانی یا جوہر کا پانی کہیں اور وہ خشک ہو جائے اور وہ وہاں پہ وہ مٹی جب بچی رہتی ہے اس پہ ایک پپڑی سی جم جاتی ہے اور اس پہ چلنا تو اس میں مٹی مٹی سے آواز آتی، وہ کھنکھناتی مٹی ہے، اس سے انسان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کیسے اندازہ لگانے کہ ہم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح بنایا ہے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائش کی ترتیب بھی معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک خشک مٹی لی، جیسے سورہ آل عمران میں پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، تو پھر اسی طرح سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، جو اس نے ساری زمین سے لی، تو بنی آدم اس زمین کے اندازے کے مطابق وجود میں آئے، اس میں سرخ، سفید، سیاہ اور اس کے مابین لوگ ہیں، نرم بھی ہے، سخت بھی ہے، خبیث، طیب اس کے مابین بھی ہیں۔ اس میں پانی ڈالا تو وہ تین ہو گئی، پھر اسے مدتوں پڑا رہنے دیا، جب وہ کالی سے اور ملائم اور نرم ہو گئی تو تو آدم علیہ السلام کو ڈھانچہ اور شکل و صورت بنائی، اور فرمایا کہ جب وہ سوکھ کر کھن کھن بجنے لگا تو اس نے اپنی خاص پیدا کردہ روح پھونکی، جیسے کہ سال کا ذکر ہے، اس کے خشک ہونے کا ذکر رحمان جیسے ہم نے بتایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پھر اپنے اس طرح انسان کو بنایا، تو اس سے ایک ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو یہاں پہ کہتے تھے کہ جی انسان حیوانی مناظر ترقی کرتا کرتا ہوا انسان کی شکل میں آ گیا، ویسے سوچتے رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ ڈارون کی تھیوری سے متاثر ہو کر کچھ مفسر قرآن بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بھی تخلیقی صاف پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو خود آدم کو اسی طرح بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کے مراحل کا یہاں پہ بتایا ہے، تو جس طرح یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جی، تو یہاں پہ یہ بتایا انسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، پھر انسان پھر اس کو بتایا کہ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، کہ پھر جنوں کو ہم نے اس سے بھی پہلے قبل من نار السموم، نار یعنی گرمی سے، گرم آگ سے پیدا کیا، تو ہمارے یعنی جنوں کو اسے پتہ چلا کہ وہ ہم سے بھی جنوں کو پہلے پیدا کیا۔ اب نار السموم کا سے موسم گرما میں سیر چلنے والی تیز ہوا کو بھی بعد سموم کہہ دیتے ہیں، جیسے آگ کے شعلے کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا، جو بظاہر نظر تو آتا ہے کہ حالے کی شکل میں اس کا وہ حصہ جو عام طور پر نظر نہیں آتا، آگ شعلے کے اوپر نظر نہیں آتا، مگر وہ اس حصے سے زیادہ زیادہ حرارت ہوتی ہے، اس میں جو نظر آتا ہوتا ہے۔ تو یہاں نار سموم سے مراد آگ کی وہی لپٹ یا
لو مراد ہے جو شدید گرم ہوتی ہے، اسی سے جنات کو پیدا کیا۔ تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو جو آگ سے پیدا کیا، مگر وہ آگ نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمارا مٹی نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گرم آگ سے پیدا کیا، انسان جنات کو اور انسانوں کو مٹی کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور جب مٹی سے پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تو پھر اللہ تبارک نے فرمایا، اذ قال ربک للملائکہ، تھی کہ جب اللہ تبارک نے فرمایا کہ تیرا فرشتوں سے، انی خالق بشر من صلصال حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا، انسان پیدا کرنے والا ہوں کھنکتی مٹی سے، اور جب وہ بن جائے جو ہے بدبودار سد کیچڑ سے جس کی پیدائش میں ہے اس کو بنانے والا ہوں۔ وَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں اسے پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں سے اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ، اس پر تم گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے یہاں اعلیٰ تخلیق کے وقت جو عزت بخش اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کے سب اس کی تعظیم کے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے کفر اناد اور حسد و تکبر کی وجہ سے حکم الہی سے سرتابی کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ تو نے اسے سڑی مٹی کے گارے سے پیدا کیا، جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا جو مٹی سے زیادہ برتر و بالا ہے۔ تو یہ تخلیق آدم کے متعلق کچھ حدیث میں جو ہم پڑھ لیتے ہیں، سید ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے جمع کیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ نے جنت میں آدم کے پتلے کو بنایا تو جب تک چاہا یوں ہی بغیر روح پھونکے چھوڑے رکھا، تو ابلیس نے اس کے گرد کے چکر لگانے شروع کر دیے اور وہ انہیں بغور دیکھتا رہا کہ وہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ خالی پیٹ ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس انداز سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوا ہے جمعے کا دن ہے، اور جمعہ ہی کے دن آدم اسلام کو پیدا کیے گئے۔ تو اب یہ بھی فرمایا کہ ابو ہریرہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم اسلام کو جب پیدا کیے گئے تو ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا، 8 تھا۔ پھر ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی صورت پہ پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ سامنے بیٹھے فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا دعا دیتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم السلام نے کہا کہ السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا کہ السلام علیکم اور رحمۃ اللہ، انہوں نے یعنی رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا گیا کہ کس طرح وہاں پہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خادم کو بنایا، اور پھر اس کو برتری بدی علم، اصل میں تو برتری علم کی تھی کہ اللہ تبارک و سارے ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نام سکھا دی، پھر فرشتوں سے پوچھا تو یقینی میں وہ نام نہ بتا سکے، تو پھر جو ہے وہ اس لیے سجدے کا بھی حکم دیا کہ تم سب کو سجدہ کرو۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے وَسَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدين، روح کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ اللہ تبارک کو اپنی روح کو اندر پہنچ دی، اس کا مطلب یہ کہ جو روح پھونک اندر سے صفات اصلاحی کا ایک عکس یا پرتو اس میں سے تھا، یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، دوسری جتنی بھی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعہ کا نام ہے روح ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس نے انسان میں ڈال دیا، اور اسی پرتو کی وجہ انسان زمین پر اللہ کا نائب اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کے سب جو ہیں اس کے مسجود قرار پایا، اسی کو سجدہ کرایا گیا۔ یوں تو ہر وہ صرف جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اس کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا، یا اس ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے ضرر نہ پہنچ جائے، تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت یا کوئی ایک صفت انسان میں پھونک دی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روح میں سے، یعنی اپنے میں سے، اللہ روح میں سے، یا یہ نہیں کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اپنی روح پھونک دی، اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں سے جو پھونک دیا، اور اس کا یہ کوئی اگر سمجھ لے کہ غلطی میں لگے کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا کوئی الوہیت کا کوئی جز پا لینے کے ہم معنی ہے، حالانکہ الوہیت اس سے بہت اونچی چیز ہے کہ کوئی مخلوق میں سے کوئی ادنا شائبہ بھی پا سکے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک صفت میں سے کچھ صفات ہیں، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں پھونک دی تاکہ پھر اس کے اور پھر اپنی طرف سے اس کو اپنی طرف اسے کر دیا کہ منسوب کر دیا، فائدہ سوئی تو نفقت فی من روحی بقولہ ساجدین، پھر اس کا سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ، سب نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اصل میں فرشتہ نہیں تھا، وہ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ وہ اصل میں جنوں میں سے تھا، مطلب اس لیے وہ جنوں میں تھے کہ اس نے اتنا اس کا کہہ دیں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرف بخشا ہوا تھا، اتنا اس کی علم کی وجہ سے عبادت کرتے کہ وہ جنوں میں رہا کرتا تھا، ورنہ تو سورہ کہف میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، سورہ آیت نمبر 50 میں، یہ وہ جنات میں سے تھا، اس لیے وہ سب لوگوں نے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر وہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب سے مراد یہ کہ سب نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا، ان میں سے کوئی بھی مستثنی نہ رہا، یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سب کے سب جھک گئے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ یہ اس وجہ سے یعنی سب نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جب سب لوگوں نے سجدہ کیا تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے یہ کہا کہ قال عالم اقول یسجد لبشر خلقته من صلصال حمأ مسنون، میرے لیے روا نہیں کہ سجدہ کروں بشر کو جسے تو نے پیدا کیے ہوئے گارے سے، سڑے ہوئے گارے سے تو نے پیدا کیے، اس کے یعنی کہ یہ اس کا تکبر، یعنی وہ اپنا آپ کو برتر سمجھتا ہے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں تو میں برتر ہوں، یعنی آگ جو ہے اس کے لیے اس کے حساب سے برتر ہے، اور وہ اس وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دینا۔ حسد اور تکبر کہتے ہیں کہ اس سے تکبر انسان کو ہمیشہ مارتا ہے، حسد بھی اور تکبر کہ اس کو ذلیل کرا دیتا ہے، تو یہاں بھی اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کرا دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ قال فخرج منها فإنك رجیم، یا اللہ تعالیٰ کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، کہ تم میں تو مردود ہے، اور وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک، جس دن تک حساب کا دن ہوگا اس دن تک تو جو ہے وہ تجھے جو اس دن تک تجھ پر اللہ نے لعنت ہی، اللہ تعالیٰ فرمائے صرف یعنی اس مقام مرتبہ سے نکل جائے جو اسے فرشتے میں حاصل ہے، کہ وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس نے اللہ تبارک اس کو اتنا اونچا مقام دیا تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اب وہاں سے اس مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا دیا، کیونکہ اب وہ مردود اور روز قیامت تک مسلسل اور متواتر اس پر لعنت برستی رہے گی۔ ہاں جب آگے پڑھیں گے کہ اس کو اللہ اس نے مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت ضرور دے دی ہے کہ وہ پھر ہمیں بہکارا جو اس کا طریقہ کار ہے، ہمیں اس نے ہر اپنے حساب سے وہ اپنی چالیں چلتا ہے اور ہمیں دوزخ کی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور جو اللہ کے بتائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پہ چلے، وہ اس کے قابو نہیں آتا، وہ خاص اللہ کے جو مخصوص بندے وہ بچ جائیں گے، باقیوں کو وہ کافی لوگوں کو جہنم میں کھینچ رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی چالوں سے، ہمیں اس کے فتنوں سے بچائے، ہر قسم کی اس کی چال بہت ہی خاص قسم کی چالیں ہوتی ہیں جو انسان کی مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں، مگر اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سمجھ عطا فرما دیا، جس پر اپنا رحم فرمایا، جس پر رحمت کر دے، وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس کی یہ ہے کہ یہ طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے، جس ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، حالانکہ ہم ہدایت تو ہم پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت تو دے دی، پر پھر بھی ہم استقامت کی، اس کو نا ہر نماز میں استقامت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا، ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہی ہم پہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل بھی رکھے اور کرم بھی رکھے کہ ہماری اسلام پہ زندگی اور موت بھی آئے تو ایمان پہ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کرم فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا، وما علینا الا البلاغ۔